الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفي رواية إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا فضل اور کرم اور احسان عظیم کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے۔ ایمان کائنات کی وہ عظیم الشان شے جو اللہ نے ایمان والے کے قلب اطہر پر منقش فرمائی، اس کائنات کی ساری نعمتوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسی لیے توحید اور ایمان ہر انسان کے دل اور دماغ میں رچی بسی رہنی چاہیے۔ کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن ایک ایمان والا اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹ جائے، کیونکہ اگر ایک ایمان والا کسی سے ڈر کر، کسی کا خوف کر کے یا کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے اگر ایمان چھوڑ بیٹھے گا تو یاد رکھیں، موت کا فرشتہ اس حال میں آ گیا تو ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ماحول یہ ہے کہ آج اس دنیا میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، ان کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے اسباب مہیا کیے جا رہے ہیں، اور مسلمان ان اسباب کو اچھے سے خوشی سے قبول کر رہا ہے، اور اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس اسباب کو اختیار کر کے اس کا ایمان، اس کے بچوں کا ایمان، اس کے گھر بار والوں کا ایمان بگڑ جائے گا۔ وہ اس بات کو نہیں سوچ رہا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے ہاتھوں میں ایسی چیزیں تھما دی گئی ہیں کہ شروع سے ان کے ذہن اور دماغ کے اندر شکوک و شبہات کو پیدا کیا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ اگر ایک مسلمان اپنے دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ علماء سے وابستہ ہو کر ہر موقع، ہر محل، ہر شادی، ہر فنکشن، ہر جگہ اٹھنا بیٹھنا یا کوئی پارٹیز کرنا، یہ ساری کی ساری اس کی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، ورنہ مسلمانوں آج بہت ساری چیزیں ہمارے ہی ہاتھوں سے نان اسلامک، غیر اسلامک ہو رہی ہیں۔ بات صحیح ہے غلط؟
آپ دیکھیں مسلمان اول تو عمل میں پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، جب پیچھے ہوئے تو شیاطین ساتھ میں لگ جاتے ہیں، اور شیاطین یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا عمل ٹھیک نہ ہونے دیا جائے۔ میں علمی انداز میں اگر کہوں، اکابرین سے سنی ہوئی بات آپ کے سامنے کہوں تو دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات ہے یہ شیطان جس کا کام ہے عمل سے روکنا، شیطان تمہیں نماز نہیں پڑھنے دے گا، نماز سے روکے گا، شیطان تمہیں زکوٰۃ سے روکے گا، شیطان تمہیں حج سے روکے گا، شیطان تمہیں روزے سے روکے گا، اس کا کام ہے عمل سے روکنا۔ اور آگے اکابرین فرماتے ہیں ایک دوسری چیز اور ہے، اسے کہتے ہیں خناس، من شر الوسواس الخناس۔ اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کام اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ شیطان اس سے کہہ دیتا ہے دیکھ میں نے کوشش کی بہت زیادہ، اس کو عمل سے روکنے کی نہیں رکا، میں نے اسے نماز سے روکا لیکن یہ نماز سے بھی چلا گیا، نہیں رکا، میں نے اسے وضو کرنے سے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے میں نے روکا لیکن نہیں رک پایا مجھ سے۔ شیطان کہتا ہے میں نے اس کو نرم بستر میں لگا کر کے میں نے دینی کاموں سے روکا لیکن یہ نہیں رکا۔ شیطان کہتا ہے میں نے اس کو زکوٰۃ کا حساب لگانے نہیں دیا، میں نے اسے روکا لیکن یہ نہیں رکا، اس میں زکوٰۃ کا پراپر حساب لگا کر کے، کمپلیٹلی حساب لگا کر کے زکوٰۃ بھی ادا کر دی۔ شیطان کہتا او پیارے خناس میں نے اس کو اعمال سے روکا، نہیں رکا، اب اگلا کام تیرا شروع ہوتا ہے، تو کیا کرے گا؟ خناس کہتا ہے ٹھیک ہے تم سے نہیں رکا، اب میرا کام شروع ہوتا ہے، اب یہ نماز پڑھے گا، نماز کی نیت باندھے گا، اب میں اس کے دل میں وسوسے ڈالوں گا، من شر الوسواس الخناس، اب میں اس کے دل کے اندر شکوک و شبہات ڈالنا شروع کروں گا، عمل کرنے چالو کرے گا، عمل کرنا شروع کرے گا تو میں اس کے عمل کو خراب کر دوں گا۔ اور یہی ہوتا ہے کہ یا تو نماز پڑھتے نہیں تو شیطان کے رکنے سے رک جاتے ہیں، یا نماز کی نیت باندھی تو اس کے بعد خناس ہماری نمازوں کو خراب کرا دیتا ہے۔ اگر کوئی عمل کرے تو خناس آ کر کے بدعت و خرافات میں لگا دیتا ہے۔ فنکشن کوئی سا بھی ہو، شیاطین کا ٹولہ ہر جگہ ہے اور ہر جگہ موجود ہے، چاہے وہ شادی بیاہ کا موقع ہو تو ہلدی کی رسم سے لے کر کے دان دہیز تک، ادھر سے لے کر کے ادھر تک، اور آج تو ولیمے کے نام پر جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، کہتے ولیمہ ہے لیکن ہزار طرح کے حرام کام اس کے اندر کیے جا رہے ہیں۔ ولیمہ کرنا سنت ہے لیکن عورتوں کا بے پردہ آنا ولیمے میں یہ کون سی سنت ہے؟ عورتوں کا ولیمے کے اندر جا کر کے چہرے کھول کر کے سب کے سامنے ٹیبل پہ کھانا کہاں کی سنت ہے؟ وہاں پر ویڈیو گرافی ہونا، عورتوں کے چہروں کا اس کے اندر آنا، جو کہ ویڈیو کے اندر وہی چیزیں حرام ہیں جو کہ بغیر ویڈیو کے بھی حرام ہیں۔ ظاہر سی بات ہے غیر محرم کو نہ ایسے دیکھ سکتے ہیں نہ ویسے دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ سارا ماحول بنا، نام رکھ دیا میں ولیمہ، یاد رکھو یہ ولیمہ تو ہے لیکن میڈ ان مدینہ نہیں کہلائے گا، یہ میڈ ان مدینہ نہیں کہلائے گا، یہ میڈ ان انڈیا یا میڈ ان چائنا تو کہلا سکتا ہے۔ پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمارے ولیمے نہ رہے۔ پہلے تو شیطان ولیمے سے روکتا تھا، اگلا کام خناس نے شروع کر دیا، اگر ولیمہ کرے گا میں بہکا دوں گا، میں اسے ایسے جال میں پھنساؤں گا، ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے ہزار حرام کام کرواؤں گا، اسے ثواب تو کیا دلاؤں گا، ہزار طرح کے حرام کرنے کی وجہ سے اسے پھنسا دوں گا۔ بات تھوڑی سی ہے کہ شیطان سے اگر ہم محفوظ ہو جاتے ہیں تو شیطان کا پٹھو خناس وہ بھی شیطان ہی ہے، وہ ہمارے ساتھ لگ جاتا ہے اور ہمارے عمل کو خراب
خراب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی 3 دن کے بعد آپ دیکھنا ایک عمل آنے جا رہا ہے، کیونکہ موقع نہیں ہے زیادہ لمبے چوڑے بیان کا۔ میرے دل اور دماغ میں یہ بات آئی کہ کچھ 15 شعبان کی رات سے متعلق ذکر کر دیا جائے۔ شیطان نے ہمیں کیسا بہکایا، شیطان نے ہمیں کیا کیا ہے، شیطان نے ہر طرح سے ہمیں پھانس دیا ہے۔ شب برات کے موضوع پر، شب برات کی جو ہے اس موضوع پر کیا کیا خرافات کو اس نے ایجاد کر دیا ہے۔ بات یہ نکلی کہ شب برات کے بارے میں 3 ٹائپ کے لوگ پائے جاتے ہیں، 3 طرح کے لوگ، 3 طرح کے گروپس، 3 طرح کی کیٹیگری ان دس ورلڈ پائی جا رہی ہے۔ پہلا گروپ، فرسٹ گروپ یہ کہتا ہے کہ شب برات آ گئی، اب میں رسم مناؤں گا، میں حلوے سے لے کر کے اوپر تک رسمیں مناؤں گا۔ شب برات آئی ہے، مجھے عبادت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ شب برات آئی ہے، میں موٹر سائیکل نکال کر کے پٹاخے پھوڑوں گا۔ شب برات آئی ہے تو موٹر سائیکل کی جگہ اگر موٹر سائیکل نہیں ہے تو کار کا انتظام کروں گا، کار نہیں ہے تو تھار کا انتظام کروں گا۔ لیکن روڈ پر مجھے بتایا یہ گیا ہے کہ روڈ کے اوپر مجھے شب برات کے اندر رہنا ہے، برات کی رات کے اندر رہنا ہے، مجھے پٹاخے پھوڑنے ہیں، روڈ پر رہنا ہے۔ ایک گروپ تو یہ ہے اس نے رسومات، بدعات و خرافات کو اپنے اندر داخل کر لیا کہ شب برات کا مطلب یہ ہے۔ ایک دوسرا گروپ اٹھا کہنے لگا شب برات نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں۔ اس نے کہا شب برات نام کی اس کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں۔ ہم نے دونوں گروپ والوں سے کہا او میرے بھائی ایسا نہ کر، شب برات کا ثبوت حدیث کے اندر موجود ہے۔ شب برات نامی کتاب میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے باقاعدہ لکھا ہے، لگ بھگ 10 صحابہ سے اس کی روایات موجود ہے، اور روایات میرے پاس اس وقت بھی رکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ ان روایات کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ بنا کہ شب برات کا انکار کرنے والے غلط ہیں، یعنی شب برات ہے یہ عبادت کی رات ہے، یہ بات تو صحیح ہے۔ دوسرا گروپ بھی غلط ہے جو حلووں کے نام پر رسم و رواج کو کر رہا ہے، یہ رسم و رواج کی رات تھوڑے نہ ہے۔ اور وہ بھی غلط ہے جو رات کے لیے موٹر سائیکلوں کو چڑھا رہے ہیں، انہوں نے شب برات کے لیے باقاعدہ اپنے موٹر سائیکلوں کے سلنسر کو نکال کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ بھی غلط ہے جنہوں نے اپنی موٹر سائیکل بلٹ نام سے جو آتی ہے انہوں نے پیٹرول بھروا کر کے پٹاخوں کا انتظام کیا ہوا ہے۔ یہ بھی غلط ہے جو کار کو 2 پہیوں پر چلا دیتے ہیں۔ شاید ہمارے علاقے میں یہ چیزیں کم ہوتی ہیں، لیکن شہروں میں جا کر کے دیکھو خرافات بے انتہا اس رات کے اندر ہوتی ہیں۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے کیا کہا گیا اس رات کے لیے چند الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلو میرے بھائیوں، سمجھنے کی بات ہے۔ یہ دونوں گروپ تو غلط ہیں۔ ایک تیسرا ہمارا والا گروپ ہے، یہ علماء دیوبند کا گروپ ہے، یہ معتدل گروپ ہے، یہ درمیانی ہے، یہ انصاف والا ہے، یہ انکار بھی نہیں کرتا ان لوگوں کی طرح سے شب برات کا۔ یہ شب برات پر اس طریقے سے رسم و رواج کے لیے بھی نہیں کہتا، یہ کہتا ہے کہ شب برات ایک ایسی رات ہے جس کے اندر عبادت کا ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی روایت ہیں۔ ایک عجیب و غریب روایت کے اندر لکھا ہوا ہے اللہ رب العزت والجلال اس رات کے اندر آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، خصوصی طریقے سے متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ آواز دیتا ہے الا من مستغفر لی، کوئی ہے جو مجھ سے معافی طلب کرے آج کی رات میں فاغفر له، میں اسے معاف کر دوں گا۔ اللہ ادھر سے آواز لگا رہا ہے، یہ یہاں پٹاخے پھوڑ رہا ہے، اللہ آواز لگاتا ہے ایسا نہ کر، مجھ سے معافی مانگ لے، میں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ادھر سے یہ کہتا اپنی کار کے اندر بیٹھ کر کے، یہ اپنی تھار کے اندر بیٹھ کر کے کھڑا ہوا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ آجا مغفرت کی رات ہے، مجھ سے مغفرت مان لے، میں تجھے مغفرت کرنے کے لیے
लिए तैयार बैठा हूँ। अभी पता नहीं चलेगा, मौत का फरिश्ता जिस वक्त आएगा तब याद आएगी काश के मगफरत हो जाती। जब मौत का फरिश्ता कहेगा तेरा नामाए अमल जो है सिया हो चुका है, अब तुझे सख्ती के साथ अजाब करते हुए तेरी रूह को निकालूंगा, तब याद आएगी काश मगफरत हो जाती। उसके बाद कब्र के गड़े के अंदर डाला जाएगा, उस वक्त अजाब दिया जाएगा, कहेगा हाँ वो मगफरत की रात थी, मैं पटाखे ना फोड़ करके रस्म रिवाज में ना लग करके मैं इधर उधर ना भागता, मैं खेल कूद ना करता। अल्लाह मिन मुस्तगफिरिनली, अल्लाह आवाज लगा रहा था मुझसे माफी मांग ले। अल्लाह कह रहा था मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन मैंने नहीं माना। अल्लाह फरमाते अल्लाह मिन मुस्तरज़िकिन, कोई है जो मुझसे रिस्क मांगे, कोई मुझसे कहे कि ऐ अल्लाह मेरे घर के अंदर बड़ी परेशानी है, ये रात इसलिए आई थी कि इस रात में रिस्क मांगना था, फअरज़ुका, मैं उसे रिस्क दे दूंगा। अब अल्लाह फरमाता रिस्क मांगने वाले तुझे रिस्क मांग लेना है इस रात के अंदर, तेरे घर में दिक्कतें परेशानी सारी की सारी चीज आई हुई है, लेकिन ये कहता कि नहीं नहीं मुझे या तो आराम करना, या मुझे कारोबार करना, या मुझे काम करना, या मुझे बिदअतों खुराफात में रहना, मैं इस रात में अल्लाह से रिस्क नहीं मांगूंगा। मेरे भाइयों याद रखना, ये सारी की सारी खुराफात याद आएंगी, उसके बाद मरने के बाद याद आएंगी, मैदान महशर में याद आएगी। एक रात ऐसी आई थी, एक मुफ्ती साहब ने, मौलवी साहब ने इस बात को बयां किया था, हमने यकीन नहीं किया। हाँ हाँ हमें रिस्क की जरूरत थी, हाँ हाँ हमें मगफरत की बहुत सख्त जरूरत थी, हमने बात नहीं मानी थी। मगफरत की चाहत अतरासी वालों किसे नहीं है? ऐसा कोई नहीं होगा। बख्शिश अल्लाह की किसे ने चाहिए मुझे बताओ? एक भी अदरासी वाला नहीं कह सकता कि मुझे अल्लाह की तरफ से मगफरत नहीं चाहिए, माफी नहीं चाहिए। जब सबको मगफरत चाहिए तो इस रात के अंदर मगफरत मांगने की रात है, इसमें बिदअतों खुराफात में हम लोग क्यों फंस जाते हैं? हम इस रात का जो है अपने एतबार से अपने आप का भी बेड़ा गर्क करते हैं, दूसरों का भी बेड़ा गर्क करते हैं। याद रखें इस रात के अंदर मगफरत होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों में से चंद किस्में ऐसी हैं जिनकी माफी नहीं होती है। अगर वो माफी मांगे तब भी उनकी माफी नहीं होती है, जब तक कि उन जो गुनाह है वो 4, 5, 6, 7 की रिवायतें हैं। मैं 4 वाली रिवायत आपके सामने बयां कर देता हूं कि जो 4 लोग ऐसे हैं, अगर ये माफी मांगे इन गुनाहों के बावजूद तो माफी नहीं होगी। अगर यहाँ कोई ऐसा बैठा है तो 3 दिन से पहले मसले को हल कर ले, वरना रात गुजरेगी, इबादत भी होगी, माफी नहीं होगी। फरमाया 4 तरीके से 4 तरह के लोग हैं। एक रिवायत के मुताबिक बता रहा हूँ, वरना दूसरी रिवायतें मिलाऊंगा तो 7, 8, 9, 10 तक पहुंच जाएंगे। फरमाया 4 लोग ऐसे हैं जिनकी माफी इस रात के अंदर भी नहीं हो पाती। वो अल्लाह के सामने हाथ उठा करके माफी मांगे, ऐ अल्लाह तू तो कह रहा है कि माफ करने के लिए आया हूँ, ऐ अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। रब करेगा तेरी माफी नहीं जब तक तू इन गुनाहों के अंदर मुब्तला है। सबसे पहला गुनाह उसमें ये है कि जो शराब पीने वाला, लगातार शराब पीने वाला, यानी उसका इरादा छोड़ने का कतन नहीं, उसने कसम खा ली कि मुझे शराब पीनी पूरी जिंदगी, मुझे मरना शराब के अंदर, मुझे जीना शराब के अंदर, मुझे चलना शराब के अंदर। ऐसा शराबी फरमाया जब तक वो शराब के छोड़ने की नियत करके रब से तौबा ना करे, इस रात में उसकी मगफरत नहीं की जाती है। फरमाया दूसरा वो आदमी जो माँ बाप का नाफरमान हो, माँ बाप के नाफरमान अगर कोई है तो जाकर के मना ले, अपने माँ बाप को समझा ले, उनके हाथ पैर जोड़ करके इस रात से पहले इस बात को रख दे कि मुझे माफ कर देना, ये रात आ रही है, मैं इसमें अल्लाह से माफी मांगूंगा, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो रब भी मुझे माफ नहीं करेगा। माँ बाप से माफी मांग करके पाक साफ हो जाना, वरना इस रात में माफी नहीं मिलेगी। तीसरा वो आदमी जो रिश्तेदारियों को बिला वजह खत्म कर देता है, बिला वजह रिश्तेदारों से लड़ता झगड़ता है और सिला रहमी न करके कता रहमी करता है, फरमाया इसकी मगफरत नहीं हो पाएगी। अपने रिश्तेदारों को फोन करके फकत दुआ सलाम कर लेना, जिनसे तुम्हारा झगड़ा है
मैं नहीं कहता कि उनको हदिये देने चले जाओ, मैं नहीं कहता उनको सुबह से शाम तक बात करना। मेरा कहना ये कि फोन करके या बिना फोन के दुआ सलाम करके मामले को रफा दफा कर देना, इसलिए कि जो भी सलाम करता उसकी तरफ से मामला रफा दफा हो जाता है। सामने वाला अगर जवाब दे दे उसकी तरफ से भी रफा दफा, नहीं जवाब देगा तो आपका काम तो कम से कम बन जाएगा। चौथा आदमी वो है कि जिसके दिल के अंदर कीना होता है, कपट होती है, उसकी माफी नहीं होगी। इस सीने को पाक करना पड़ेगा, इस सीने को साफ करना पड़ेगा, इस कीने को निकालना पड़ेगा, दिल से अंदर से कीने को निकालना पड़ेगा। फरमाया मग़फ़िरत के वादे अमल छोटा सा है, दिल को साफ करना इतना आसान होता तो मग़फ़िरत के वादे ना होते। याद रखो अतरा सेवा लो, कहने में छोटी सी बात है, दिल को साफ कर लो, लेकिन करने जब आओगे तो सीना आपका भारी हो जाएगा। मैं उसे कैसे माफ कर दूं, मैं इसे कैसे छोड़ दूं, मैं उस पे कैसे कर लूं, इस तरीके की बातें आएगी और दिल कहेगा नहीं नहीं बिल्कुल दिल साफ नहीं करना है, तो साफ नहीं करेंगे तो मग़फ़िरत भी नहीं होनी। चौथी चीज ये है कि दिल में कीना रखने वाले की मग़फ़िरत इस रात में भी नहीं होती। इन चार गुनाहों के अंदर कोई मुब्तला है, नियत कर ले, पक्की पक्की नियत करें कि इन गुनाहों को हम छोड़ेंगे तो इंशाअल्लाह ये रात हमारे लिए मग़फ़िरत की रात बन जाएगी। अरे बहुत रातें काली की हैं, एक रात को रोशन कर लो। इतनी रातें काली हो चुकी है मोबाइल की वजह से, जाने किस किस वजह से, खास तौर से इस मोबाइल की वजह से कितनी रातें काली की है। एक रात तो ऐसी गुजरे तो रब के सामने खड़े होकर गुजरे, रब के सामने बात करते हुए गुजरे। और मेरे भाइयों एक रात तो कम से कम ऐसी हो जाए, लेकिन बात यह है मुझे अफसोस होता है वो रात भी बहुत से लोगों की मोबाइल के अंदर वीडियोस देखते हुए गुजरती है। हालांकि रब की तरफ से ऐलान आ रहा है ये रात है रिस्क के तक़सीम की, ये रात है जिंदगी और मौत के फैसले की। यानी एक साल के अंदर कितने मरेंगे, कितने जिएंगे, एक साल के अंदर कितनों को क्या रिस्क मिलेगा, क्या क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें इस रात में तय होती हैं। और ये मोबाइल में लग करके इस रात को जाया कर रहा है। और मेरे भाई कब इस चीज से पीछे हटेगा, समझ में बात इसलिए नहीं आती है जब मैं आपसे कहूंगा कि मेरे भाई जरा नियत बांध करके अल्लाह के हुजूर खड़ा हो जा। प्यारे साहबा किराम खड़े हुए थे, तुम्हारे जहन में ये बात आती है कि इतनी देर तक मैं कैसे खड़ा हो जाऊं। जब मैं कहूंगा कि हाथ उठा करके अल्लाह के सामने जरा आधा एक घंटे तक हाथ उठा करके दुआ मांग लेना, रब के सामने सारी शिकवे शिकायतें रख देना। ऐ मेरे मौला फला फला मुझे परेशान करता, उसे तो हिदायत दे दे, उसे मुझसे दूर कर दे, उसकी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ मेरे मौला मेरे बच्चों को हिदायत दे दे, ऐ मेरे मौला मेरी बीवी को हिदायत दे दे, ऐ मेरे मौला मेरे कारोबार के अंदर रिस्क दे दे, बरकत दे दे। जब ये दुआ करने के लिए मैं आपसे कहूंगा आधा आधा घंटा, एक एक घंटा जरा हाथ उठा करके दुआ मांगो। ख्याल ये बनेगा कि मुफ्ती साहब हाथ कैसे उठाएं एक घंटा। मेरा सवाल आपसे ये है इन्हीं हाथों से 10-10 घंटे 5-5 घंटे कैसे मोबाइल उठा लेते हो। जैसे मोबाइल उठा करके इस तरह देखते रहते हो, सुबह में 4 घंटे, दोपहर में 3 घंटे, रात को तो पता नहीं इशा के बाद से लेकर सुबह तक ऐसे हाथ रहता है। तुझे दुआ मांगने में देर लगने लगी लेकिन मोबाइल में तुझे एहसास नहीं होता। इसके नुकसानात पर अगर मैं बयां छेड़ूं तो मुझ जैसा कम पढ़ा लिखा आदमी 2-3 दिन से पहले नहीं रुकेगा। मेरे बड़े अकाबरीन तो महीनों भी इसके ऊपर बयां कर सकते हैं। बेड़ा गर्क हो गया हमारी इबादतों का, बेड़ा गर्क हो गया हमारे जिक्र व अस्कार का, बेड़ा गर्क हो गया हमारे कारोबार का, बेड़ा गर्क हो गया हमारे घर बार का, बेड़ा गर्क हो गया हमारे बालक बच्चों का, बेड़ा गर्क कर लिया हमने सारे संसार का। और वजह यही चीज बनी है। एक कमाल की बात आपके सामने जिक्र करूं, हज़रत मौलाना पीर साजुल फुकान नक्शबंदी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने इरशाद फरमाई थी। हज़रत मौलाना तलहा साहब ने भी इस बात को बयान फरमाया था। लंबी डिटेल नहीं, छोटा सा लफ्ज याद रखें। इसके जरिए से इस कायनात के अंदर ऐसा जादू फैलाया जा रहा है जिसकी काट सिवाय सुन्नतों के, इत्तिबाए सुन्नत के कोई कसम खुदा की नहीं है। जो इत्तिबाए सुन्नत करेगा
اس کے وبال سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ جو اتباع سنت کرے گا اس کے فتنے سے بچ سکے گا، جو اتباع سنت نہیں کرے گا اس کے اندر ایک جادو ہے، اس جادو کا نام بھی بتا دیا گیا، قبالہ کے نام سے ایک جادو ہوتا ہے۔ یہ یہودیوں کا خاص طبقہ ہے، جیسے ہمارے یہاں صوفیاء کرام ہوتے ہیں، اکابرین اعظام ہوتے ہیں، ذکر اللہ کرنے والے ہمارے بزرگان دین ہوتے ہیں، وہ گھنٹوں گھنٹوں مراقبے میں بیٹھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں۔ ایسے یہودیوں کے یہاں قبالہ کے نام سے ان کا صوفیاء کا طبقہ ہے، وہ جادوگری کرتے ہیں۔ اس وقت پورے عالم کے اوپر ایسا جادو چھایا ہوا ہے، نوجوان میرے پاس آ کر کے کہتا ہے مفتی صاحب میں موبائل کو کھولتا ہوں، یوٹیوب پر جاتا ہوں، یا میں انسٹاگرام کے اوپر جاتا ہوں، فیس بک کے اوپر پہنچتا ہوں، میں ٹویٹر کے اوپر پہنچتا ہوں، میں ایکس کے اوپر پہنچتا ہوں، اور جانے کے بعد میرے ذہن میں خیال ہوتا ہے ایک دو ویڈیو 2-4 منٹ کی دیکھوں گا، اس کے بعد بند کر کے سو جاؤں گا، مگر جیسے ویڈیو شروع ہوتی ہے، ریل پر ریل چلنا شروع ہوتی ہے، آدمی پریشان ہے کہ مجھے ہو کیا گیا ہے، دل اندر سے کہتا ہے کہ رکھ دے، دل اندر سے کہتا ہے کہ رکھ دے، لیکن وہ چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، صبح ہو جاتی ہے، دل نہیں بھرتا، پھر اس کا سارا دن برباد، اس کا کاروبار برباد، اس کی نمازیں برباد، ہمیں برباد کر دیا اس چیز نے۔ میں اس پر مستقل بیان نہیں کروں گا، خالی اشارہ دے رہا ہوں کہ شب برات کے اندر اس چیز نے ہمیں برباد کیا ہے۔ یاد رکھیں اس رات کے اندر عبادت کی رات ہے، موبائل کے اندر زندگی کو برباد کرنے کی رات نہیں۔ بات کچھ کڑوی تو نہ لگ رہی، موبائل والی بات تو کڑوی لگے نا، یہ دکھتی رگ ہے، اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو مچل جاتا آدمی۔ اتنا پیار تو انسان بیوی سے نہیں کر رہا اتنا اس سے کر رہا ہے۔ رات میں آنکھ کھلے بچوں کو نہیں دیکھتا، سب سے پہلے موبائل کو کہاں گیا، اور نہیں ملے تو لحاف پھینک دے گا۔ بچوں کے لیے ہو سکے نہ پھینکے، اور ماں باپ کے لیے لحاف نہ پھینکے کہ رات زیادہ ہو گئی، ٹھنڈ لگ رہی، میں نہیں نکلتا، لیکن موبائل اگر نہیں ملا یہ بستر پھینک کر کے ایسے دیکھے گا جیسے پاگل ہو گیا ہے۔ یہ جادو نہیں ہوا تو اور کیا ہو گیا؟ رات میں کھانے کے بغیر رہ لے گا، 12 بج گئے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے باقی ہیں، سوچے گا بھوک لگی ہے چلو صبح کھا لوں گا، پیاس لگی چلو صبح پی لوں گا، ٹھیک ہے سب کے بغیر رہ لوں گا، لیکن موبائل میں اگر ریچارج ختم ہو گیا، او ہو ایسا ہو جاتا ہے رات کے 12 بجے 1 بجے، نہیں میرا موبائل بنا ریچارج کے کیسے زندگی گزارے گا؟ ارے ہم تو بنا کھائے زندگی نہیں گزارتے ہیں، یہ بیچارہ موبائل کیسے رات کو زندگی گزارے گا 6 گھنٹے؟ ہاتھوں ہاتھ پے ٹی ایم، ہاتھوں ہاتھ فون پے، ہاتھوں ہاتھ گوگل پے، اور یہ سب نہیں تو کال لگائیں گے کسی اور کو، میرے بھائی جلدی سے میرے موبائل میں ریچارج کر دے۔ بیچارہ بنا ریچارج کے زندگی گزار رہا ہے، یہ پاگل پن نہیں، جادو نہیں تو کیا؟ میرے بھائیوں عبادت کی رات کو ہم نے کھیل بنا دیا، عبادت کی رات تھی ہم نے بیڑا غرق کر لیا۔ پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مختلف طرق سے روایت آنے کی وجہ سے حسن بنی، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب 15 شعبان کی رات ہو جاتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ 2 کام کر لینا، تیسرے کا خاص کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن 2 کام کی باتیں آپ کے سامنے کرتا چلو۔ سب سے پہلی بات فقوموا لیلہا، اس رات میں عبادت کرنی ہے۔ آپ کا ذہن کہے گا عبادت تو کئی طرح کی ہے، کون سی عبادت کریں؟ میں آپ کو چھوٹ دیتا ہوں، پھر ایک اہم بات بھی آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، آپ نوافل پڑھیں منع نہیں کیا جائے گا، آپ قرآن کریم پڑھیں منع نہیں کیا جائے گا، آپ تسبیح پڑھیں منع نہیں کیا جائے گا، آپ تیسرے کلمے کی تسبیح پڑھیں، درود شریف کی تسبیح پڑھیں، آپ استغفار کی تسبیح پڑھیں منع نہیں کیا جائے گا، کلمہ طیبہ کی تسبیح پڑھیں منع نہیں کیا جائے گا، کلمہ شہادت کی تسبیح پڑھیں منع نہیں کیا جائے گا، اتنا قرآن
قرآن پڑھے منع نہیں کیا جائے گا، لیکن ایک پوائنٹ کی بات آپ کے سامنے ذکر کرتا جاؤں، اب ان ساری چیزوں کو تو کم کر دینا اور نفل کی جگہ تمہیں کچھ اور پڑھنا ہے۔ آپ کے سامنے ذمہ داری سے اس بات کو ذکر کر کے جا رہا ہوں کہ نفل کا ثواب کے مقابلے فرضوں کا ثواب بے انتہا ہے، یعنی فرضوں کا مقابلہ نوافل، کروڑوں نوافل مل کر کے ایک فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس رات میں اس نفل کی جگہ اگر تم نے عمر قضا کے نام سے نماز پڑھ لی، انشاءاللہ چند نمازیں تو آپ کی عمر قضا کے نام سے ادا ہو جائیں گی، سر سے فرضوں کا بھار اترے گا۔ بے شمار نمازیں قضا ہیں، ارے بے شمار ادا نہ ہوں گی، اگر 50 رکعت پڑھی ہے تو 50 تو ادا ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ نوافل پڑھنے سے نفل کا ثواب تو ملے گا، لیکن سر سے فرضوں کا بوجھ نہیں اترے گا۔ اتنا بوجھ اتار سکتے ہو تو یاد رکھنا، عبادت میں عمر قضا کی نماز پڑھنی ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ آتا ہے کہ نیت کیسے کریں۔ عمر قضا کی نماز کی نیت کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں، ایک ہی بتاؤں گا تاکہ ذہن نہ الجھے۔ ایک ہی طریقہ ذہن نشی فرما لیں، دل کے اندر خیال یہ کرنا ہے اتنی میری نمازیں چھٹی ہیں، ان میں سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں، مثال کے طور پر فجر کی نماز عمر قضا پڑھنی ہے، تو آپ دل میں خیال کر لیں جتنی میری فجر کی چھٹی ان میں سے پہلی فجر پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر نیت باندھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ دل میں خیال کریں ظہر کے وقت میں، یعنی ظہر کی نماز اگر آپ کو پڑھنی ہے، یعنی میں ظہر کی چھٹی نمازوں میں سے پہلی ظہر پڑھ رہا ہوں۔ عصر میں نیت کریں کہ عصر کی چھٹی میں سے پہلی عصر پڑھ رہا ہوں۔ مغرب میں نیت کریں کہ یعنی مغرب کی نماز کے لیے نیت کریں کہ مغرب کی چھٹی میں سے پہلی مغرب پڑھ رہا ہوں۔ اب عشاء میں نیت کریں، یعنی عشاء کی نیت کریں کہ چھٹی میں سے پہلی پڑھ رہا ہوں۔ وتر کی نیت کریں کہ پہلے وتر چھٹے میں سے میں ادا کر رہا ہوں۔ یہ پہلے 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 کا لفظ بولنا ہے۔ 24 گھنٹے کی نمازوں کی 20 رکعتیں عمر قضا کی ایک دن کی بنتی ہے۔ سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ مفتی صاحب ظہر میں ہوتی ہے، عصر تو عصر میں ہوتی ہے، مغرب میں ہوتی ہے، عشاء میں ہوتی ہے، فجر میں ہوتی ہے، یہ رات میں ساری نمازیں ایک ساتھ کیسے پڑھی جائیں گی؟ ہاں میرے بھائی، اگر اصلی فرض ہو، اپنے وقت کے فرض ہو تو وقت پر پڑھے جاتے ہیں، لیکن آپ کی عمر قضا نماز ہے، عشاء کے بعد جتنی چاہے آپ پڑھ لینا، فجر کے بعد 2 رکعت پڑھ لینا، ظہر کی 4 پڑھ لینا، اس کے بعد عصر کی 4 پڑھ لینا، 10 ہو گئی، مغرب کی 3 پڑھ لینا، 13 ہو گئی، عشاء میں 4 وتر اور 4 فرض اور 3 وتر پڑھ لینا، 7 ہو گئے، 13 اور 7 20 رکعتیں ایک دن کی ہو جائیں گی۔ اور انشاءاللہ اب دیکھیں کچھ تو زندگی کے اندر سے بوجھ اترے گا اس رات کے اندر۔ اور میں چھوٹی سی بات کہوں، جب نفل کا ثواب فرضوں کے مقابلے زیادہ نہیں بلکہ کم ہے، تو تھوڑے ثواب اتنی دیر میں لینا ہے، اس سے بہتر ہے کہ زیادہ ثواب اتنی ہی محنت میں مل جائے، اس سے بہتر کیا بات ہے؟ تو کیا پڑھنا ہے؟ عمر قضا کیسے پڑھنی ہے؟ نیت بتا چکا ہوں، چھٹی میں سے پہلی۔ ایک مرتبہ میری مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے تھے ساتھی، میں نے بتایا ایسے پڑھ لو، اچانک 12 بج گئے، اور رات میں 12 بجتے نہیں بجتے، سارے ساتھی نماز چھوڑ کر کے الگ کو ہو گئے۔ میں نے کہا بھی کیا ہوا، تھک گئے؟ کہنے لگے نہیں جی تھکے نہیں، کیسی بات کر رہا ہوں، وہ زوال کا ٹائم ہو گیا۔ اب میں اوپر دیکھو، میری آنکھوں کو دھوکہ لگ رہا، رات ہو رہی ہے، کیا معاملہ؟ کہنے لگے میں نے مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا سورج اوپر، کہ سورج سے کیا مطلب جی؟ 12 بج گئے۔ میں نے 12 یہیں بجے، مجھے لگ رہا تمہارے منہ پہ 12 بج گئے، اللہ کے بندو ایسی بات کر رہا ہو؟ سورج سے زوال کا تعلق ہے، مسئلہ آیا تھا اس لیے ذکر کر دیا۔ سورج دن میں نکلتا، رات میں نہیں نکلتا ہے، رات میں کوئی زوال نہیں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آپ کے یہاں بھی ہوگا تو رات کے 12 بجے نماز روک کر کے کھڑا ہو جائے گا، زوال کا ٹائم ہو گیا، اسے بتا دینا زوال کا تعلق سورج سے ہے، سورج ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، تو اس لیے کسی بہانے سے نہیں ہٹنے دینا ہے۔ فرمایا کہ اس رات کو عبادت کی رات بناؤ، اگر نہیں بناؤ گے تو خرافات کی رات بنے گی، اور یاد رکھنا جب تک عمل نہیں کریں گے تب تک اس رات کا فائدہ ہمیں نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس میرے دل میں آئی بات،
کہ آج آپ کو وہ والی چیزیں نہ سنا کر کہ یہ والی باتیں بھی تو سنا دوں، ابھی 3 دن کے بعد ہی یہ موقع آ رہا ہے، ورنہ سنا تو میں اور بھی کچھ سکتا تھا آپ کے سامنے، آپ کی دلوں کی چاہت بھی بیان کر دیتا، نہ مدھیہ پر جگربت کے اوپر اچھا خاصا بیان کر لیتا، نہ تسے پرتماسی یس نام مہاشا بھی آپ کے سامنے بیان کرتا، او جاننتی معمونا مانوشی تنماکشتن برم بھاوم جاننتو مبوت مہیشرم بھی بیان ہو جاتا، اندھان تماکر وشنت بھی آپ کے سامنے بیان ہو جاتا، نہ کاشتے ودتے دیو نہ پاشاڑے نہ برڑمے بھاوے ہی ودتے دیوستسماد بھاو ہی کارنم کا بیان بھی ہوتا، نہ دیوا مرکشلامیا اس کا بھی بیان ہوتا، نرا شمسم نابی کمل جنمم بھوتی نرا شمس میں ترنے مسیجے ادم جنا اوشرت نرا شرسد وشیتے کا بیان بھی ہو جاتا، if you allow me you will obey my commandments I'll ask to the Father کا بیان بھی ہوتا، who will stay with you forever کا بیان بھی ہوتا، I can do nothing on my own authority کا بیان بھی ہوتا، لیکن بات جو ابھی 3 دن کے بعد آنے والی ہے یہ بات رہ جاتی چونکہ ٹائم بھی کم ہے۔ پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے رات آ جائے تو 15ویں رات یعنی 15 شعبان کی رات میں عبادت کر لینا، عبادت کوئی سی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن میں نے پوائنٹ کی بات آپ سے بتائی، عمر قضا پڑھیں گے ڈبل فائدہ ہو جائے گا، فرض ہمارے سر سے اتر جائیں گے، فرمایا وَصُومُوا نَهَارَهَا، اس کے اگلے دن 15 شعبان کا روزہ رکھ لینا یہ مستحب ہے، لیکن یاد رکھیں نفلی روزہ ہے، نہیں رکھیں گے تو کوئی عذاب نہیں ہوگا، لیکن رکھنا بھی ہے، چونکہ مستحب اور سنت پر عمل کرنے کے لیے کون سی مخلوق آئے گی، وہ تو ہمیں ہی کرنا پڑے گا۔ یہاں بھی پوائنٹ کی بات یہی ہے، آپ کے فرض روزے رمضان کے چھوٹے پڑے ہیں، ایک نہیں جانے کتنے روزے آپ نے چھوڑے ہوئے ہیں، بہتر یہ ہے کہ نفل روزے کی جگہ آپ اپنا عمر قضا کے نام سے جو آپ کا روزہ اس کو رکھ لیجئے گا، نیت کر لیں جتنے میرے روزے چھوٹے ان میں سے پہلا روزہ رکھ رہا ہوں، اس طریقے سے رات میں نیت کرنی پڑے گی، اور نیت کر کے آپ انشاءاللہ روزہ رکھ لیجئے گا۔ یہ مردوں کے لیے خالی نہیں ہے، یہ خاص طور سے مستورات کے لیے اس بات کو پیش کر رہا ہوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ رات میں عبادت کریں تو عمر قضا کے نام سے نماز پڑھ لیں، دل میں رکھ کے روزہ تو اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے مستورات بھی رکھ لیں، ایک روزہ فرض والا کم سے کم ادا ہو جائے گا، یہی شکل زیادہ اچھی ہے، ورنہ نفل کا ثواب تو مل جائے گا، سر کے اوپر فرضوں کا بوجھ رہ جائے گا جو کہ بڑی سخت بات ہے۔ نہیں سمجھ پائی جی، کتنے کام بتائے، کرنے والے تو 2 ہی کام ہیں، رات میں عبادت دن میں روزہ، اب اس کے علاوہ جتنے پوچھو گے کہ جی حلوہ، میں نے کہا آج بنا لو ہمیں بھی کھلا لو تم بھی کھا لو، کہ نہیں آج نہیں بنائیں گے، ہم تو 15ویں شعبان کو بنائیں گے، میں نے کہا اس دن ہم نہیں کھائیں گے، کہا کہ تم کھاؤ نہ کھاؤ ہم ضرور بنائیں گے۔ ایک صاحب نے جو ہے سوچا کہ میں اس پر عمل کر لوں، مگر عورتوں کے بعد جیسے یہ بات پہنچی کہ 15ویں شعبان میں حلوہ نہیں بننا، تو عورتوں نے کہا زندگی میں بنے نہ بنے اب تو 15 شعبان کو بنے گا۔ الٹا ہوتا ہے نا معاملہ، الٹا ہی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، جب یوں کہو گے تجھے 50,000 کا سوٹ دلاؤں گا تو کہے گی 5,000 کا کافی ہے، اور جب کہو گے ارے سستا سا لے لینا 300-400 کا، جواب آئے گا میں غریبت پڑی کیا 5 کا ہی لوں گی۔ اب کنٹرول کیسے کرو گے بھائی، یہ تو اپنی کو اپنا سمجھے، میں کیا بتا کے جاؤں، سب کو اپنی کا پتا ہے، کیسے کرو گے تم جانو، مگر رسم و رواج سے روکو گے انشاءاللہ۔ روکو گے جی، کس چیز سے روکو گے؟ میں حلوہ کھانے سے نہیں روک رہا، میں اس دن کے کھانے سے روک رہا ہوں، اس کے آگے پیچھے روز کھانا ہو سکے تو ہمیں بھیجے، تجھے اللہ کلا بھیج دینا، بڑے رشتے دار بیٹھے۔ اے میرے بھائیوں، عرض کر رہا تھا ایک شیطان ہے اور دوسرا خناس، جب عمل کرو گے تو خناس وسوسے لے کر کے آ جائے گا اور ہماری زندگی میں خرافات پیدا کر دے گا۔ رات عبادت کی ہوگی، دماغ میں ڈالے گا پٹاخے چھڑوانا، رات عبادت کی ہوگی، نہ جانے کیا کیا خرافات دل کے اندر ڈلوائے گا۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا، قطعاً ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں آج 2-3 نیتیں کر کے یہاں سے اٹھنا ہے، اور سب سے پہلی نیت یہ
ہے جو اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، وہ ہے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو موبائل کے فتنے سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ بچوں کو بڑا موبائل دینا باپ کی شان نہیں بڑھاتا، باپ کی شان گھٹا دیتا ہے۔ جتنے لڑکیوں کے کیس آئے ہیں اس میں اسی بابا جی کا ہاتھ تھا، یاد رکھنا، اس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا تھا۔ اب تو کم سے کم ہوش کے ناخن لے لو۔ گھر کے اندر نوجوان بہن ہے، اس کو بڑا موبائل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ گھر کے اندر بیٹی ہے، اس کو بڑا موبائل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ خون کے آنسو بعد میں رونے پڑتے ہیں۔ زیادہ تفصیل نہیں کروں گا کیونکہ اس نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے۔ نیت کر کے جاؤ، ایک معمولی سی نیت کراؤں گا، بہت معمولی سی نیت کراؤں گا، اس کا نام بھی بتاؤں گا، اس کو کہیں گے ڈیجیٹل کرفیو۔ ایک نیا ورڈ ہے، ڈیجیٹل کرفیو۔ عشاء کے بعد گھر کے ملٹی میڈیا فون، چھوٹا والا کوئی دقت نہیں، جس میں کچھ نہیں، ملٹی میڈیا چھوٹے جتنے فون ہیں، چھوٹے بڑے ملٹی میڈیا، اس میں ویڈیو، یوٹیوب، یہ تمام کی تمام چیزیں، انسٹا، فیس بک وغیرہ چل جاتے ہیں۔ نیت کرو اس کا ڈیجیٹل کرفیو لگائیں گے، سب کے فون سوئچ آف کر کے الماری میں رکھوائیں گے اور بستر پر بچوں کو سکون سے لیٹائیں گے۔ یہ نیت کر کے جاؤ۔ آج کہہ رہا ہوں، لڑنا یاد رکھنا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا اپنی نسلوں کے لیے روتے رہ جاؤ گے۔ آپ دیکھو گے تمہارا بچہ تمہارے پاس رہتا ہے، تمہارے پاس کھاتا ہے، تمہارے پاس پیتا ہے، مگر اس کی سوچ تمہاری نہیں ہے۔ سوچ تو یہاں سے کوئی اور دے رہا ہے، سوچ کسی اور کی ہے۔ ذہن سے وہ یہودی بن چکا ہے، ذہن سے وہ عیسائی بن چکا ہے، ذہن سے وہ غیر بن چکا ہے، غیر مسلم بن چکا ہے۔ کھائے گا آپ کے یہاں، پیے گا آپ کے یہاں، لیکن اس کا ذہن کسی اور مذہب کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ ایسے کتنے کیس ہیں، موبائل کے ذریعے سے شکوک و شبہات آئے ہیں، ذہن خراب ہو گیا ہے، ایمان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ اب تو ہوش میں آؤ، ڈیجیٹل کرفیو لگاؤ۔ رات میں عشاء کی نماز کے بعد کم سے کم ایک ٹائم تو ایسا ہو جو سکون سے نیند آ جائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے؟ خالی بیان نہیں، نیت کرا کے عمل کرانے کی نیت ہے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ جب تم بند کر کے رکھو گے، بیٹا کہے گا ابا آپ کا کیوں بند نہیں ہو رہا؟ بس سارا پارٹی ہے سے۔ جب ابا کا بند نہیں ہوتا تو پھر کسی کا بند نہیں ہوتا۔ یہ تو ابا کو سب سے پہلے ہمت کرنی پڑے گی نا، تو کریں گے انشاءاللہ ہمت۔ دوسری نیت یہ کرو، یہ جو 15 شعبان کی رات اور 15 شعبان کا دن آنے والا ہے، جس پر میں نے تھوڑی تفصیل سے باتیں بتائیں، اللہ کی طرف سے کتنی بڑی مہربانیاں ہیں کہ اللہ کی طرف سے مغفرت کے اعلان لگتے ہیں اور ہم اس خرافات کے اندر مبتلا رہتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے اور نیت کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ اس رات میں اپنے اللہ کو منا کر کے اٹھیں گے۔ رزق کی تنگی ہے، اس رات میں اللہ سے رزق مانگ کر کے اٹھیں گے، اپنے حالات کو درست کرا کے اٹھیں گے، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ دعا مانگ کر کے اٹھیں گے۔ آپ کا دل کہے گا، آپ کے سینے میں آگ لگے گی کہ کیسے میں ہاتھ اٹھا کر کے آدھا گھنٹہ دعا کر لوں، کیسے میں 1 گھنٹہ دعا کر لوں۔ یاد رکھنا، سوچ لینا، ارے یہی وہ ہاتھ تھے جو موبائل جیسی چیز کو 6 گھنٹے پکڑ لیتے ہیں، تو میں کیوں نہیں جو ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتا ہوں؟ یہ خیال کر لینا۔ کریں گے انشاءاللہ خیال۔ کیا خیال کریں گے کہ انشاءاللہ اپنے اللہ کو اس رات میں منانا ہے، اپنے اللہ کو اس رات کے اندر منا لینا ہے اور اللہ رب العزت والجلال سے اپنے مسائل کا حل کرا لینا ہے۔ اتنا ٹائم مجھے دیا گیا تھا لگ بھگ ختم ہے۔ بات کرنے چلا کنکلوژن کی، خلاصے کی آپ کے سامنے۔ خلاصہ یہی ہے، آج عمل کا جذبہ ختم ہو گیا، بولنے والے میں بھی عمل نہیں، سننے والے میں بھی عمل نہیں۔ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سننے والوں کو، کہنے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ خاص طور سے اس رات کے اندر اپنے میاں بیوی کے جھگڑے
जितने होते हैं अल्लाह से मांग लेना है। आज मेरे पास इलाहाबाद से फोन आया, बेचारे परेशान है, बेइंतहा बीवी की तरफ से परेशान है, मुकदमेबाजी है। मैं यही कह रहा था कि अब इस रात के अंदर अल्लाह को मना लेना है। अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह की उंगलियों के दरमियान में इंसानों के दिल बसते हैं। अल्लाह जिस तरफ चाहे फेर देता है। अगर बीवी से फड्डा हो गया है, इस रात के अंदर अल्लाह से कह करके उनको मना लेना है। अगर माँ बाप से झगड़ा हो गया है, इस रात में अल्लाह से कह करके मना लेना है। पड़ोसी से रगड़ा हो गया है, इस रात में अल्लाह से कह करके माफी मांग करके मना लेना है। याद रखना, अगर इस तरह से नहीं किया, इस रात के अंदर मौत का भी फैसला होता है। अगले साल पता नहीं ये रात तुम्हें मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या कितनों को मिलेगी कितनों को नहीं मिलेगी। याद रखना, वक्त गुजरता चला जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। फिर इंसान पछताएगा, पछतावे से कुछ नहीं हो पाएगा। याद रखना, इस बात को ज़हन नशी करके चले जाना। मैं अपनी माँ बहनों से भी इस बात की गुजारिश करूंगा, थोड़ी सी बात ज़हन में डाल लें। ये रात दिखावे की नहीं होती है, रियाकारी की नहीं होती है। कभी ये ना कहा करो कि तूने 5 पारे पढ़े, मैंने 6 सिपारे पढ़ लिए हैं, तूने 50 रकातें पढ़ी, मैंने 100 रकातें पढ़ ली हैं। ये दिखावे की रात नहीं है, एक दूसरे के बराबर चढ़ने की रात नहीं है। हाँ, कोशिश करो एक दूसरे से ऊपर बढ़ चढ़ने की, मगर दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अमल के लिए करना है। नियत करके जाओ इंशाअल्लाह, इस रात को इबादत को अच्छे से करना है इंशाअल्लाह। ठीक है इंशाअल्लाह, क्योंकि वक्त हो चुका है काफी, और कोशिश मैंने यही की वक्त पर बात खत्म की है, और सिर्फ इसलिए कि बस अमल की देर है। आप भी अमल करेंगे, जलसा कामयाब हो जाएगा। अमल नहीं किया तो याद रखना, जलसा तो कामयाब हो गया, मगर मैं कैसे कामयाब होऊंगा। बिना अमल के कामयाब होंगे, और अमल करने के लिए कुछ तो भागा दौड़ी करोगे नहीं करोगे तो कहाँ करोगे। अरे भाई, जमात में भी जाओगे नहीं जाओगे। ये अतरासी तो माशाअल्लाह ऐसा कस्बा है कि यहाँ जमात का डंडा ठोक काम है, होलसेल से यहाँ काम है, रिटेल से यहाँ माशाअल्लाह अच्छा खासा काम है। तो 4 महीने भी लगाओगे ताकि दीनदारी आ जाए। कौन कौन लगाएगा, जरा हाथ उठाइए। इक्के दुक्के ही उठा रहे हैं, अभी नहीं लेके जा रहा मैं, वो तो अमीर साहब से कहूँगा जरा ध्यान कर लो किस किसने उठाए हैं, वो इंशाल्लाह पहुँचेंगे आपके पास। अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाते रहें, दीन से जुड़े रहें, उलमा से वाबस्ता रहें, वरना गुलू के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। हम किसी काम में गुलू के कायल नहीं है, हम दीन के तमाम शोबों को बिल्कुल एक सा देखते हैं और उनकी इज्जत व कदर करते हैं। उलमा से नहीं जुड़ेंगे तो गुलू के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।